والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈیو اسلام چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے. فیا اہلا و سہلا و مرحبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. اور جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جبکہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے. اس لیے اللہ ہی سے ڈرو نہ کسی اور سے تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو. جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ نے تمہاری مدد نہیں کی؟ کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہارے لیے کافی نہ ہوگا؟ کیوں نہیں؟ بلکہ اگر تم صبر اور پرہیزگاری کرو اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو نشاندار ہوں گے. محترم سامعین، قرآن میں مذکور صحابہ کے تعلق سے جو باتیں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، سیکھنے جا رہے ہیں، اس میں یہ آیتیں بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 123 سے لے کر 125 تک. 123، 124 اور 125 ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کے بارے میں ذکر کیا ہے. جنگ بدر کا جو واقعہ پیش ہے اس کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ نے تمہاری مدد کی، اللہ نے تمہاری مدد کی. جنگ بدر ایک ایسی جنگ ہے جس کو فرقان بھی کہا جاتا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی جو جنگ تھی اس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے. وہیں سے مسلمانوں کی حالت تبدیل ہونا شروع ہوئی تھی، وہیں سے اسلام کی نشو و نما اور اسلام کو جو ہے عروج ملنا شروع ہوا تھا اور کفر کو زوال پذیر ہونا پڑا تھا. صرف 313 یا 314 یا 317 اتنے صحابہ کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کی تھی، 1000 کافروں سے مقابلے میں 1000 کفار تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. تو یہ جو آیت ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تمہاری حالت بہت گری ہوئی تھی، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کبھی بھی تمہیں خطرہ لاحق ہونے والا تھا، کبھی بھی تمہیں دشمنان کی طرف سے اذیتیں ملنے والی تھیں. تو ایسی حالت میں جب مسلمانوں کو یہ خبر ملتی ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ، تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے اور اس میں بہت سارا مال ہے، بہت سارا مال ہے،
اگر اس قافلے کو, اس تجارتی قافلے کو پکڑ لیا جائے, اگر اس تجارتی قافلے کو پکڑ لیا جائے تو اس سے ملنے والا پیسہ جو ہے, اس سے مسلمانوں کی بہت بڑی مدد حاصل ہوگی اور اس سے کافروں کی کمر ٹوٹے گی. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ کیا کہ کسی نہ کسی طرح سے ابو سفیان کے اس قافلے کو روکا جائے, لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. اللہ فرماتا ہے سورۃ الانفال میں, کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ينظرون واذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم. تمہارا منصوبہ تھا اور تمہاری چاہت تھی کہ غیر ذات الشوکہ, یعنی اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ دو فرقوں میں سے, دو گروہوں میں سے کسی ایک گروہ سے تمہیں جو ہے بھیڑنا پڑے گا, اور تم چاہ رہے تھے کہ تجارتی قافلہ تمہارے ہاتھ آ جائے, لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. تو لہذا جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ محمد اور ان کے ساتھی ان کو جو ہے روکنے کے لیے اور ان پر اس تجارتی قافلے کو جو ہے روک کر اس مال کو لینے کے لیے آنے والے ہیں, حملہ کرنے والے ہیں, تو انہوں نے فوراً زمزم نام کے ایک آدمی کو بھیجا اور وہاں سے تقریباً 1000 لوگوں کا لشکر مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا. اور اس طرف ابو سفیان نے راستہ بدل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بچتے بچاتے وہ مجھے مکے کی طرف روانہ ہو گیا. لیکن ابو جہل اور دوسرے جو بڑے بڑے رؤسا تھے, مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے, جب ان کو پتہ چل گیا کہ واپس آ رہے ہیں, لیکن انہوں نے اپنا ارادہ نہیں بدلا, بلکہ کہا کہ ہم تو مدینہ جائیں گے, ہم تو جو ہے جائیں گے, ہم یثرب جائیں گے اور وہاں پر ہماری شان اور شوکت دکھا کر آئیں گے تاکہ سارے عرب میں ہماری دھاک بیٹھی رہے. تو لہذا قافلہ نکلتا ہے, بدر کے میدان میں پہنچتا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات دعا کرتے ہیں, بہت دعا کرتے ہیں, روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے ہماری مدد نہیں کی تو اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کبھی باقی نہیں رہے گا, کوئی اور باقی نہیں رہے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی اس دعا کو قبول کیا اور اللہ کے نبی کو مدد کی, اور اس رات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو بہت ہی چین کی نیند سلائی, بہت اچھی نیند سوئے. اور دوسری بات, اس رات اللہ نے بارش برسائی, اور بارش برسانے کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا جو قافلہ رکا ہوا تھا, مسلمان کی جو فوج رکی ہوئی تھی, اس جگہ پر پانی ذرا بھی نہیں رکتا تھا, وہ جو ڈھلان کی طرف پانی اتر گیا تھا, اور جہاں پر کفار کی فوج رکی ہوئی تھی وہاں پر بالکل جو ہے کیچڑ ہو گیا تھا, اور ان کے پیر وہاں پر جم نہیں پا رہے تھے. یہ اللہ کی بہت بڑی مدد تھی, بارش کے ذریعے سے اللہ نے مدد کی, سکون کی نیند دے کر اللہ نے مدد کی. تیسری بات, جنگ میں 5000 فرشتوں کو اللہ نے نازل کیا, 5000 فرشتوں کو اللہ نے نازل کیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وار کرنے کے لیے تلوار اٹھاتے تھے اور سامنے سے گردن اڑ کر دور جا گرتی تھی, اور ہم وار نہیں کرتے تھے بلکہ فرشتے ان پر وار کیے ہیں. اللہ اکبر. تو لہذا اللہ کا وعدہ جنگ بدر میں اللہ نے جو اپنا وعدہ, اپنے کیے ہوئے وعدے کو اللہ نے پورا کیا, اور اللہ جو کبھی اپنے وعدے کو خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے. کہ اللہ نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا تو اللہ نے مدد کی, اور مسلمانوں کو الحمدللہ مدد ملی. 70 مشرکین قتل کیے گئے, جہنم رسید کیے گئے, اور 70 مشرکین کو قیدی بنایا گیا. سبحان اللہ. جو بڑے بڑے سرداران قریش تھے
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جہنم رسید کر دیا۔ تو لہذا یہ جو آیتیں ہیں یہ صحابہ کے جو بدری صحابہ ہیں ان کی فضیلت میں ہم جو ہے بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے اس امت میں سب سے افضل ترین صحابہ جو ہیں یہ عشرہ مبشرہ ہیں۔ عشرہ مبشرہ کے بعد دوسرے نمبر پر یہ بدری صحابہ ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس قول کو نقل کیا کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ اے بدری صحابہ اس کے بعد تم کچھ بھی عمل کرو، کچھ بھی گناہ کرو، کوئی پرواہ نہیں، میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حاطب بن بلتا کا جب واقعہ پیش آیا تھا، فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اپنی قوم کو جب خبر دی تھی جس کو بتانا نہیں چاہیے تھا، ایک جو راز کی بات تھی، اور انہوں نے بتا دی تھی۔ جب ان کو پکڑا گیا، جب ان کو بات سمجھ میں آئی، جب پتہ چلا کہ حاطب بن بلتا نے ابی بلتا نے یہ بات کفران مکہ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم ان پر چڑھائی کرنے والے ہیں، تب عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کی گردن اڑا دیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، وہ بدری صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں۔ بدری صحابی جنگ بدر میں شامل ہونے کے بعد چاہے وہ کتنی بھی بڑی غلطی کر لیں، اللہ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا۔ اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا وعدہ، اللہ اکبر۔ تو لہذا قرآن میں سورہ انفال ہے، سورہ انفال کو آپ پڑھ کے دیکھیے۔ سورہ انفال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جنگ کے خاکے کو اتنے اچھے انداز میں پیش کیا ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو لہذا ہمیں قرآن سے شغف رکھنا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، اور جو بدری صحابہ ہیں ان کے تعلق سے بھی ہمیں جو ہے جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے اور جنگ بدر جو پیش آئی تھی وہ رمضان میں پیش آئی تھی، 17 رمضان کو پیش آئی تھی۔ آج کیا کیا جاتا ہے؟ 17 رمضان کو کیا کیا جاتا ہے؟ بہت سارے مساجد میں خاص پروگرامز رکھے جاتے ہیں، خاص پروگرامز رکھ کر جو اس دن جو ہے ایک عید کا ماحول بنایا جاتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ جو ہے اس کو خاص دن کے طور پر اس کو منایا جائے، جشن کے طور پر منایا جائے، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی عبادت ہم کر سکتے ہیں اپنے اپنے طور پر، اور ان کے واقعات کو پڑھیں۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم ان صحابہ کے واقعات کو پڑھیں، اس جنگ سے ملنے والے عبرتوں کو ہم حاصل کریں، اور اس کے مطابق انشاءاللہ ہم جینے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو بدری صحابہ کی زندگی سے اور جنگ بدر سے ملنے والے عبرتوں سے جو ہے اپنی زندگی کو سنوارنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔